بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سعودیہ اور یو اے ای کے دورے پہ ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے یہ معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے مسلح افواج نے دوبارہ سے یہ ذمہ داری اپنے پہ لی ہے، اور یہ جو ان کا نان ملٹری رول ہے وہ دوبارہ سے ادا کرنے جا رہے ہیں اور ملک کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری دی ہے ان کو الیکٹڈ گورنمنٹ نے۔ اور یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ جو گورننس کا سسٹم ہے جس کے اندر ملٹری کو ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے، نان ملٹری ڈیوٹی، اتنی بڑی ڈیوٹی کہ جس کے اندر دوسرے جو پیسے والے ملک ہیں، وہ یو اے ای، سعودیہ ہو، امریکہ ہو، وہ جو سویلین رولرز ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، نہ ان کے کہنے پہ پیسے دیتے ہیں، تو پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے افواج پاکستان کو۔ اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہائیبرڈ سسٹم ہے؟ تو یہ جو ملٹری کام کر رہی ہے تنخواہ لیے بغیر، جو چیف آف آرمی اسٹاف یہ کام کریں، تو یہ جو معاملہ ہوگا یہ کیا اے پولیٹیکل ہونا ہے؟ یہ کیا پھر یہ سول ملٹری جو ہے یہ کوآپریشن آپ اس کو کہیں گے، ہائبرڈ ریلیشن شپ کہیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کومریڈ شپ کہیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کیونکہ جب فوج یہ کام کرتی ہے تو اس کے کرنے پہ پھر آٹومیٹیکلی اس کا رول بن جاتا ہے اندر۔ جیسے آرمی چیف جا کے پھر سیمینار سے خطاب کرتے ہیں اکانومی کے، اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جیسے جن باجوہ نے بھی کی تھیں۔ سعودیہ، یو اے ای، امریکہ جا کے پیسے لینے کے لیے وہ پہلے جاتے تھے عمران خان سے بھی، اور جا کے ایک گراؤنڈ تیار کرتے تھے۔ تو یہی کام ابھی جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی بات شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے پاکستانیت ہے، اور پاکستان اگر معاشی مسائل کا شکار ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب آپ یہ کام کریں گے ان کے کہنے کے اوپر، آپ نے کام کر کے دوبارہ ان کی سانسیں بحال کر دی، تو دوبارہ افواج پاکستان کے اوپر یہ پھر تان و تشنیع کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ دوبارہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ افیئرز اچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ملک میں پیسہ آ جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پھر دوبارہ سے پھر اتنی سویئر کرٹیسزم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو آپ ذرا ان سے حساب لیں۔ اگر یہ آپ حساب نہیں لیتے اور یہ آپ ان سے انڈرٹیکنگ لیے بغیر اتنی بڑی آپ ان کو نان ملٹری سروس دیں، اور دوبارہ سے پھر آپ کو یہ لا کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں اور اتنی زیادہ تنقید کریں، اور یہ کہیں جی فوج دوبارہ سیاسی ہو گئی، تو پھر اس میں معاملہ یہ کہ آپ کا بھی قصور ہے۔ ملک کو جو ہوتا ہے ہوئے، آپ کہیں کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہمارا زیرو رول ہے پالیٹکس کے اندر، آپ کے جتنے بھی گورننس کے ایشو ہیں، آپ کی اکانومی ہے، پالیٹکس ہے، واٹ ایور، اس میں ہمارا زیرو رول ہے۔ تو پھر ایک دفعہ یہ چیز اسٹیبلش ہو لینے دیں۔ جب آپ اس چیز کو اسٹیبلش ہو لینے دیں گے تو ان کی ورتھ بھی سامنے آ جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ بالکل ان ایفیشینٹ ہے اور یہ کام نہیں کر سکتے، اور ان ایفیشنسی جو ہوتی ہے یہ بہت ہی سیریس چارج ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابھی دورہ ہے، اس دورے کے اندر باقی جو بھی چیزیں ہوں گی، ایک جو بہت واضح بات ہے کہ پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے، اس میں ملٹری کو دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو چیف آرگنائزر آف پاکستان مسلم لیگ نواز بنا دیا گیا ہے، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این بنا دیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پاکستان کے اندر از اٹ ڈیموکریسی؟ یہ کوئی پارٹی کے اندر ان کی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو پارٹی فیملی لمیٹڈ کمپنی کی طرح کام کر رہی ہے۔ اور ابھی نواز شریف صاحب چونکہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ نیئر فیوچر کے اندر وہ پاکستان آئیں، اس سے پہلے ساری جو امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز اینڈ اتھارٹی آف پی ایم ایل این ہے وہ مریم نواز کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ پھر کیا جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر میں ختم ہو جاتی ہے۔ نہ کوئی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے، نہ ہی جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے آنے دیا جاتا ہے۔ یعنی ادھر یہ مریم نواز ہے، ادھر بلاول ہے، ادھر مولانا وہ اسد محمود ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی یہ واٹ دا پالیٹکس از گوئنگ آن ان پاکستان، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی۔ اور ایک اور بات بڑی واضح بات کہ کیا ملک کے اندر کون سا سسٹم آف گورننس چل رہا ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ مارشل لا ہے، یہ کیا ہے؟ واٹ اٹ از؟ بھائی کوئی ایک سسٹم لے آؤ، بھلے ڈکٹیٹرشپ ہی ہو، مطلب لائک عرب کنٹریز ہی آپ سسٹم لے آئیں،
یعنی جو سسٹم چل رہا ہے UAE سعودیہ کے اندر چل رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر نافذ کر دو، کسی ایک بندے کی بھی نافذ کر دو، نو پرابلم. لیکن جب ایک بندے کی ڈکٹیٹرشپ نافذ ہوگی تو اس سے عوام ملک جو ہے وہ تو خوشحال رہیں گے. آپ دیکھیں سعودیہ UAE کے کیا حالات ہیں، ادھر تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، تو ادھر ایک سسٹم تو چل رہا ہے. چائنا کے اندر آپ دیکھیں کون سی ڈیموکریسی ہے، اور دنیا کے کتنے ملک ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جمہوریت نہ لے کے آئیں، یہ آپ یعنی جو بھی فوجی گورنمنٹ آ جائے، کوئی بھی ہو جائے، ملک کا کوئی تو آپ وہ کوئی خیال کریں، کیونکہ یہ جمہوریت نہیں ہے. ابھی یہ ایلیٹ کی حکومت ہے، یہ کچھ جو مفاد پرست ٹولہ ہے اس کی حکومت ہے. یہ کوئی جو لوگ ہیں ان کے کچھ ایک پارٹی کے اندر ہے، کچھ دوسری پارٹی کے اندر ہے. کئیوں نے فوج سے وہ رشتہ داریاں کی ہوئی ہوتی ہیں سینئر جرنیلوں کے ساتھ، کئیوں نے فوج کے جا کے پاؤں پکڑے ہوتے ہیں، کئیوں نے کچھ انسینٹیوز دیے ہوتے ہیں. یعنی یہ جو اوپر کا ایک آپ کا ایلیٹ ہے نا، ٹاپ ایلیٹ جو لوگ ہیں، یہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے. یہ سیاسی، عسکری، معاشی، صنعتی، یہ اس طرح کے لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہ آپ کے ملک کو چلا رہے ہیں. کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے. آپ اس کو نہ ہی ہائیبرڈ جمہوریت کہیں گے، نہ ہی اسٹیبلشڈ جمہوریت کہیں گے، پیور جمہوریت تو ہے ہی نہیں. تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ تو صرف ملک کو نوچنے والی بات ہے، اور عوام پاکستان کو بفول کیا جا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے تو کبھی کس طریقے سے. اس کی تازہ ترین مثال یہ آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ آ گئی ہیں، یہ دوبارہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پارٹی بن گئی ہیں. اور ملک کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سراسر یہ خود غرضی کے اوپر دھونس، زبردستی، مائٹ از رائٹ اور لوٹو کھسوٹو، یہ والا سسٹم چل رہا ہے. ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہے یہ. نیدر دس از ڈیموکریسی، اٹ از نار ڈکٹیٹرشپ نار کنگشپ، دس از نتھنگ ایٹ آل. یہ میں کہتا ہوں تھیوکریسی لے آئیں، لیکن تھیوکریسی وہ تھیوکریسی نہیں ہو جو MMA کی تھیوکریسی تھی. وہ تھیوکریسی ہے جو مسلمانوں کی تھی، وہ لے کے آئیں. یا تو خلافت آ جائے، امامت آ جائے، کچھ آ جائے، لیکن اپنی پیور فارم کے اندر آئے. ادھر پیورٹی نہیں ہے، یہ سارا اوپر ایک مکسچر ہے، اور ان کے خالی خالی دعوے ہیں، اور جس سے یہ پاکستان کے عوام کو بفول کریں اور ان کو لوٹتے آئے پچھلے اتنے سالوں سے، اور آگے پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حوال پہ رحم کرے. ناظرین اب تک کے لیے اتنے، اب نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.